بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں دوستو؟ ٹوڈے مائی ٹاپک از کہ گول سیٹ، مائنڈ سیٹ. دیکھیں، ایک آدمی صرف یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اس کے برعکس دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور تیسرا آدمی کہتا ہے کہ میں 15 لاکھ روپے کمانا چاہتا ہوں. تو دیکھیں، اب اس میں جو صرف یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے ابھی تک سوچا نہیں ہوا کہ میں نے کرنا کیا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اس کے برعکس ایک نے جو سوچا ہوا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو اس نے، اور جو کہتا ہے کہ میں 15 لاکھ روپے کمانا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں اب ایسے آگے جانا چاہتا ہوں. تو اب دیکھیں، جب تک ہمارا پوائنٹ آف ویو واضح نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس سمت جانا ہے، تو ہم کیسے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں یا ہم کیسے کامیاب بن سکتے ہیں. اب ہم یہ سوچتے رہیں کہ بھئی دیکھیں وہ شخص بھی کامیاب ہے، وہ شخص بھی کامیاب ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ہم انسان ایسی چیز ہے کہ جس کامیاب شخص کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں، میں بھی اسی فیلڈ کو جوائن کر لیتا ہوں. لیکن کچھ عرصے بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو اس فیلڈ میں کامیاب ہوا ہی نہیں. پھر بولتا ہے میں کیوں نہیں ہوا. جب وہ ہو گیا، بس اگلے کو کامیاب دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا اس فیلڈ میں کتنا تجربہ اور کتنا، مطلب کہ اس نے تک و دو کرنے کے بعد وہ کاروبار شروع کیا تھا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا آگے جانا چاہتے ہیں. ہم بیچ میں رکنا چاہتے ہیں یا کامیابی کے پہاڑ توڑنا چاہتے ہیں. تو اب ہمارے اوپر ہے، ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے. جب تک ہمارا پوائنٹ، ایک بار پھر میں بولوں گا، واضح نہیں ہوگا تب تک ہم ایک اچھی سمت میں محنت کر کے کامیاب نہیں بن سکتے. تو اپنا مائنڈ سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جناب والا، گول سیٹنگ کا ڈائریکٹ کنیکشن یہ ہے ہماری سوچ کے ساتھ، کہ ہم کیا سوچتے ہیں. کہ ہماری جتنی زیادہ سوچ گہری ہوگی ہمارے مقصد کے لیے، تو اتنا ہی ہم کچھ اس کے لیے ایفرٹ دکھائیں گے. جس طرح ایک شخص اتنی محنت کر رہا ہے کہ میں نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے، اور اس کے لیے اس نے دن رات ایک کر کے محنت کی ہوئی ہے، تو اس کو لازمی کچھ نہ کچھ پھل ملے گا. ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ انگلینڈ کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ جو اوپر بچے بیٹھے ہیں ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں اور یونیورسٹی میں صفائی کا کام کر رہا ہے. لیکن اس کو پڑھنے کا شوق تھا. اس نے شروع میں بس راضی کیا تھا مینجمنٹ کو کہ میں پورے آپ کی یونیورسٹی کی صفائی کیا کروں گا، بس مجھے ٹیچر کے لیکچر لیے جائیں اور پیپر مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ ہو، لیکن کسی کو پتہ نہ ہو. تو اسی طرح تو وہ لڑکا کلاس میں نیچے بیٹھ کے بوٹ پالش کر رہا ہوتا، صفائی کر رہا ہوتا، لیکن اس کا دھیان پورا لیکچر کی طرف ہوتا اور وہ سر کو دیکھتا رہتا ہے اور وہ لیکچر کی طرف کنسنٹریشن بنا کے رکھتا. سال بعد جب ریزلٹ آیا نا ان کی یونیورسٹی میں، تو سب بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ پتہ نہیں کون ہے، یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. لیکن جب ریزلٹ وہ چیک کرتے ہیں تو جب سب کو واضح پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارے پاس زمین پر بیٹھا ہوتا تھا، ہم وی آئی پی چیئرز پہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ زمین پر بیٹھ کر لیکچر لیتا تھا، لیکن کنسنٹریشن کی وجہ سے وہ فرسٹ پوزیشن پہ آ گیا. تو ہماری جو سوچ ہے ہمیں ہماری کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جتنی ہماری سوچ گہری ہوگی، جتنی ہماری اسٹرگل اچھی ہوگی، اتنی جلدی ہم اپنے گول کی طرف جائیں گے اور فوکس کریں گے. اب دیکھیں، ہم صرف منہ سے بولنا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جس طرح کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے. نہیں، دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ بھئی یہ ساری رات، ساری زندگی، کئی سال تک محنت کرتا رہا کہ آگے نکلنے کے لیے، آگے جانے کے لیے، تب یہ جا کے کامیاب ہوا. جب لوگ اس چیز کو تسلیم کریں گے تو یہ آپ کی کامیابی ہے اور آپ ایک دن لازمی کامیاب ہوں گے. اب جب بھی ہم کسی مقصد، کسی گول کا نام لیں، گول سیٹ کریں، تب ہم نے یہ لازمی کہنا ہے کہ بھئی اب ہم نے محنت بھی اس لیول کی کرنی ہے کہ ہم اپنا گول اچیو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس.